ہم سولر کیلنڈر کے اتنے عادی ہیں کہ جنوری سے دسمبر تک سب کام ہمیں یاد ہوتے ہیں کہ کب کیا کرنا ہے، لیکن لونر کیلنڈر کے حوالے سے ہمارا رویہ بڑا ظالمانہ ہے، جبکہ ہمیں اس کا زیادہ علم ہونا چاہیے کہ کب کیا کرنا ہے، کیونکہ ہماری ساری عبادات اس سے ریلیٹڈ ہیں، اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہی مواقیت للناس والحج، ہمارا مقصد تخلیق عبادت ہے، اور ہمیں عبادت کے موسموں کا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ کب کون سی عبادت کرنی ہے، کیونکہ موسموں کا حساب لیونر کیلنڈر قمری مہینوں سے ہے، نہ کہ شمسی مہینوں سے۔ ہمارے تمام معاملات میں شمسی تاریخ چلتی ہے، اب اسے فالو کریں۔ یہ کوئی ایسا نہیں کہ صرف انگریزوں کا کیلنڈر ہے، کیونکہ شمس و قمر دونوں اللہ کے ہیں، اور اللہ کی مخلوقات اللہ والوں کے لیے خوش ہوتی ہے، تسبیح کرتی ہے، استغفار کرتی ہے، جبکہ گنہگار نافرمان ان کے لیے بوجھ ہوتے ہیں، جسے وہ اپنے رب کے حکم پر برداشت کیے ہوئے ہیں، اور روز قیامت پھٹ پڑیں گے۔ یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے قمری کیلنڈر پر خاص نظر رکھنی چاہیے، اسلامی تاریخ ہمیں یاد ہو۔ اب دیکھیں تو ذوالقعدہ کے اینڈنگ ڈیز ہیں، کچھ کام ایسے ہیں کہ جو آپ صرف اب کر سکتے ہیں، اور نیکسٹ 10 ڈیز اسپیشلی جو ذی الحجہ کے فرسٹ 10 ڈیز ہیں، آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے۔ خاص طور پر وہ جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے نبوی ہدایات ہیں کہ وہ اپنے بال اور ناخن میں سے کچھ بھی کٹ نہ کرے۔ اور دیکھیں کہ عید کے لیے کیسے باربر شاپس پر رش لگ جاتا ہے، سلونز پر رش لگ جاتا ہے، گرلز کو، فیمیلز کو ساری اپنی ٹریٹمنٹس، ویکسنگ، کٹنگ، مینیکیور، پیڈیکیور، یہ سب عید سے 1-2 دن پہلے کرانا ہوتا ہے، اور ہم ایک بڑے ثواب سے بھی محروم ہو رہے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے بھی خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ حکم اتنی زیادہ احادیث میں ہے کہ ایون سلف صالحین اسے تحریمی سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے، وہ اسے حرام کا درجہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار حکم دیا، تو صحابہ و تابعین میں سے اکثر یہ حرام سمجھتے کہ جس نے قربانی کرنی ہو وہ اپنے بال اور ناخن میں سے کچھ کاٹے۔ اور اس بات پر تو تمام کا اتفاق ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ جو بھی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بالوں اور اپنے ناخن میں سے کچھ نہ کاٹے۔ صحیح مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، یعنی جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ داخل ہو، چاند نظر آ جائے، اور تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو، تو اپنے بال اور کھال یعنی جلد اور بالوں میں سے کسی کو ہاتھ نہ لگائے۔ ایک روایت میں ہے فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفْرًا، تو وہ بال نہ کاٹے، ناخن نہ تراشے۔ مسلم میں ہی ایک اور روایت ہے اِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، یعنی جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اب دیکھیں کہ کتنی تاکید سے حکم ہے، کتنی احادیث ہیں، اور ہم صرف سستی، لا علمی یا فیشن اور بیوٹی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فرامین کو اگنور کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کیا تو یہ حرام ہے۔ ہاں البتہ کسی نے غلطی سے یا جان بوجھ کر لیا اور وہ اب نادم ہے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں، البتہ وہ استغفار ضرور کرے۔ اب دیکھیں کہ اویئرنیس ہونی چاہیے۔ اگر ذوالقعدہ کے آخر میں سب اپنی جتنی بھی ٹریٹمنٹس لینی ہیں، وانٹڈ ان وانٹڈ ہیئرز ریموو کرنے ہیں، یا جو بھی وہ کر لیں، تو نیکسٹ 10 ڈیز کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور احادیث پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اب چونکہ ایک قربانی سب گھر والوں کے لیے کافی ہے، تو اس حوالے سے علماء کی مختلف آراء ہیں کہ کیا صرف قربانی کرنے والا اس پابندی کے زمرے میں آئے گا یا سب گھر والے خیال رکھیں گے۔ راجح قول یہ ہے کہ جب قربانی سب کی طرف سے ہوتی ہے تو پھر پابندی بھی سب کریں، اور پھر اسی طرح کہ جو قربانی نہیں کر رہا کیا اس کے لیے بھی یہ پابندی ہے۔ اس حوالے سے بھی اہل علم کی مختلف آراء ہیں کہ ظاہر ہے جو استطاعت نہیں رکھتا اور وہ قربانی نہیں کر رہا
تو وہ اللہ کے ہاں معذور ہے اور اس کی مجبوری کی بنا پر اسے ثواب ملے گا، اور اگر وہ بھی اس پابندی کا خیال کرے تو یہ چیز اس کے اجر اور ثواب میں اضافہ کرے گی۔ ان شارٹ، تھوڑے سے دن باقی ہیں، جو ٹریٹمنٹس، جو کٹنگ، جو ریموونگ کرنی ہے کر لیجئے، اور ذی الحجہ کا چاند نظر آنے پر 10 دن کے لیے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں۔ قربانی کا جذبہ بھی یہی پیغام دیتا ہے، قربانی کی روح کو سمجھیں۔ اللہ ہم سب کی قربانیوں کو